بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 46ویں سورت پر غور و فکر کریں گے۔ الاحقاف نام میں نے اس سورت کو دیا ہے ڈیوائن کاشنز۔ 35 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل حامیم کے سلسلے کی آخری مکی سورت ہے۔ احقاف کا ذکر آیت نمبر 21 میں ہے، جس کا مطلب ریت کے ٹیلے ہیں، جو در حقیقت حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی تباہی کا منظر پیش کرتے ہیں، جو رب کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ اس سورت کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ یہ کتاب اس ذات باری تعالیٰ کا کلام ہے جو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے، جس نے زمین و آسمان اور وہاں کی ہر چیز حق پر تخلیق کی، اعلیٰ تدبیر کے ساتھ ایک خاص مدت تک کے لیے۔ قیامت کا انکار کرنے والوں کو رب سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو جواب نہیں دے سکتے۔ حتیٰ کہ روز قیامت ایسے خود ساختہ معبود بھی خود سے بول اٹھیں گے کہ ہم نے انہیں ایسا کرنے کو نہیں کہا تھا۔ رب ہمیشہ الہامی ثبوت یا علمی اور منطقی دلیل مانگتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ الہامی علم اور ثابت شدہ علم دونوں میں سے کوئی بھی اس بات کو سچ ثابت نہیں کر سکتا کہ کائنات میں رب کے سوا کوئی اور بھی ہستی ہے۔ یہ معاملہ بڑی حساس نوعیت کا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ما شاء اللہ وما شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صحابی کو ٹوک ڈالا اور فرمایا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ متکبر کو، ظلم کرنے والے کو رب ہدایت نہیں دیتا۔ اس صورت میں قرآن کے حوالے سے مشرکین کے اس الزام کا کہ یہ قرآن کھلا جادو ہے اور نعوذ باللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، دلیل سے جواب دیا گیا ہے۔ یہ تو بڑی اونچی شانوں والے رب کا کلام ہے جو وحی کی صورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا ہے۔ قرآن کا ایک منفرد ادبی اعجاز بھی ہے کہ وہ کسی سحر سے منسلک نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص اسے کیسے گھڑ سکتا ہے جو شعر و شاعری سے بھی نابلد ہو؟ یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ ضدی انسان کے سامنے خاموشی کہیں بہتر ہے۔ یہ اس کو احساس جگانے کے لیے دوسرے کے ضمیر کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جب کسی چیز سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے تو اس کے بارے میں یک رخا ہو جاتا ہے، اور اچھے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے صرف انہی پہلوؤں کو لیتا ہے جس سے اس کی تسخیر کا موقع ملتا ہو۔ سورہ الاحقاف یہ بات بھی واضح کر رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی رہنمائی، حکمت اور شریعت فراہم کرنے والی تھی۔ قرآن پاک اسے سچا ثابت کرتا ہے۔ گم شدہ تورات کو نئی زندگی بخشتا ہے۔ جن لوگوں نے رب کی ربوبیت کو تہہ دل سے مان لیا، ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم، ہمیشہ جنت کے مزے اڑائیں گے۔ اس صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ والدین کی فرما برداری ان کے ساتھ بھلائی میں خیر و برکت ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ کی بھی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ والدین سے زیادہ خیر خواہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے مشورہ پر عمل پیرا رہیں، ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہیں۔ صورت میں یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ جزیرہ عرب کے جنوب میں آباد
قوم عاد بڑی سرکش ہو گئی تھی، جن کی تبلیغ کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ خدا کی پکڑ آ گئی۔ 7 رات اور 8 دن تک مسلسل بادل اٹھتے رہے، آندھی چلتی رہی۔ رب کے حکم سے اس آندھی نے سب کچھ اکھاڑ پھینکا۔ سرسبز و شاداب علاقے صحرا بن گئے، ریت کے ٹیلے کھڑے ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے لمبی قدامت والی قوم عاد کو ایسی طاقت دے رکھی تھی جو ہمیں میسر نہیں، مگر اس کے باوجود ان کے کان، آنکھ اور دل کام نہ آئے، کیونکہ انہوں نے رب کے کلام کا انکار کیا۔ اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ لوگ تو اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے اس میں عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم عاد ہوا ہی سے ہلاک ہوئی تھی۔ اس نے عذاب کی گٹھا دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل آ گیا جو ہم پر خوب برسے گا۔ اس صورت سے معلوم ہوا کہ ایک طرف اگر انسانوں کا ایک گروہ قرآن پاک کا انکار کر رہا تھا تو دوسری جانب جنات کا قرآن کریم سننا اور ایمان لانا حق کی سچائی کی دلیل ہے۔ طائف کے سفر سے واپسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کے ایک گروہ نے اللہ کا کلام سنا، راز کھل گیا، اسی وقت ایمان لے آئے اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو سیدھی راہ کی رہنمائی کی۔ اس صورت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کی جا رہی ہے کہ دوسرے انبیاء کی طرح صبر سے کام لیں، کفار کے عذاب کی جلدی نہ کریں، وہ عذاب کو خود ہی دیکھ لیں گے۔ پردہ اٹھنے پر انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں ایک دن کی گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے۔ یوں اس صورت میں موجود مختلف منطق امیز واقعات ہمیں چوکس رکھنے کے لیے ہیں کہ ہم رب اور اس کے کلام کی حکمت کو سمجھیں، قوم عاد کی نافرمانیوں سے سبق لیں، ضد اور ہٹ دھڑمی کو ترک کر دیں، والدین سے حسن سلوک کریں، صبر سے کام لیں، ڈیوائن کاشنز پر گہری نظر رکھ کر ہی زندگی صراط مستقیم پر گزاری جا سکتی ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔